الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الحمد لله. الحمدللہ معذرت خواہ ہوں ایک لمحے کے لیے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے طبیعت گڑبڑ چل رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ وہ مشینوں کے محتاج ہیں. جو مشین ان کو بتاتی ہے وہ اٹھا کے دوا ہمیں دے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے کتنی دوائیں میں دے چکا ہوں اور ان کا کیا ریئیکشن ہے. وہ ریئیکشن پر ریئیکشن دواؤں کا، تو بندہ عاجز آ جاتا ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا چونکہ ڈاکٹر ہے. تو اس لیے ان کے ڈر کی وجہ سے دوائیں کھاتے رہتے ہیں. آپ دعا کی ضرورت ہے.
اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ تو زندگی خات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی، جو بھی بیماری ہوگی، لیکن بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے۔ تو میرے جیسے بوڑھے سن لیں، اگر تاثیر بھائی ناراض نہ ہوں، تو بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اچھے رہیں یا بیمار رہیں، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، اور آپ کی دعائیں لینی ہیں۔ اور جو مجھے امید ہے آپ کی دعائیں مجھے ملتی ہیں، اس لیے کہ میں خود آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا سبق جو ہے وہ سورہ صاد ہے، اور صاد کا نمبر ہے 38 سپارہ نمبر 23 ہے، آیات ہیں 21 تا 25۔ پھر سماعت کر لیں، سورہ صاد 38 نمبر ہے، سپارہ 23 ہے، آیات ہیں 21 تا 25۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون پرانا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور خود حضور کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، جب سرکار کو ستا رہے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اکیلا کیا کرے گا تو؟ سارا مکہ تیرے خلاف ہے، ہم تیرے خلاف ہیں، کیسے چلے گا تو؟ یہ بار بار تانے دیتے تھے۔ تو ایک شخصیت تو تھی نا، سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ ویسے کرتے رہے، کوئی ایماندار تھے، بھائی مانتے، ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن شیلٹر تھا نبی پاک کا وہ، جی، جب تک وہ حیات رہے کس کی ہمت نہیں ہوئی سرکار دو عالم کو ہاتھ لگانے کی۔ اور جب بی بی خدیجہ اور سرکار کے چچا کا وصال ہوا تو پھر ساری تکلیفیں ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی آپ کے ساتھ۔ اسی تو بی بی فاطمہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو، جب تک دادا تھے کسی خبیث کی ہمت نہیں تھی کہ ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج ہر ایک نے اپنا چہرہ نکال لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اصبر علی ما یقولون، اے ابو جو یہ کہتے ہیں صبر کر جا۔ وذکر عبدنا داود، میرے بندے داود کو یاد کر، اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سورہ ہود کی ایک آیت آپ کو سنائی تھی، اگر یاد ہو تو، نہیں تو پھر اس کو ریکال کر لیں۔ سورہ ہود کی 120 نمبر آیت ہے، سورہ ہود کا 11واں نمبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب میں تمہیں انبیاء کے قصے اس لیے سناتا ہوں کہ یہ تیرا دل دکھاتے نا دنیا والے، تو میں تیرا دل طاقتور کرتا ہوں۔ ان خبیثوں کو مت دیکھ، مجھے دیکھ۔ کیا خوبصورت بات ہے یہ، کاش ہمیں سمجھ آ جاتی یہ بات۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کر اور صبر کر، جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ذکر کیا کر؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے داؤد نبی کو صاحب کتاب نبی بنایا۔ یہ سارا واقعہ پیچھے آپ پڑھیں گے سورۃ 7 سے، اگر آپ کو وقت مل جائے تو آگے بھی 5-7 آیتیں پڑھ لینا، بڑا لمبا واقعہ، پیچھے بھی پڑھ لینا۔ تو میں تو 3-4 آیت پڑھوں گا، لیکن یہ پورا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میں نے نبوت دی، کتاب دی، اور لوگوں سنو میں نے بادشاہت دی، اللہ فرماتے ہیں، اور پھر میں نے ان کو ایسی زبان عطا کی اور زبان میں ایسی مٹھاس عطا کی کہ جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے، چرند پرند تو کیا چیز ہے، پہاڑ وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الطَّيْرَ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا، وہ جھومتے تھے جب آپ پڑھتے تھے۔ اتنی چاشنی، اتنی لذت ان کی زبان میں تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے
پتہ ہے لوگوں نے کیسے ستایا اس کو؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دلجوئی کر رہا ہے. میرے پاس تینوں بائبل رکھی ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. آج میں نے نکال کے پڑھا، اس کو نشان لگایا میں نے. اور جو بےہودہ باتیں اس میں لکھی ہے نا، اللہ آپ کو کبھی توفیق نہ دے کہ اس کو پڑھیں. آپ اس کو اللہ یہ کہ آپ نے کہیں کوئی درس دینا ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، وغیرہ نہ پڑھنا، آپ کو الٹی آ جائے گی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نقل کفر کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود کہ نبی تھے، بادشاہ تھے، ان کا کنٹرول تھا دنیا کے اوپر، آواز میں شرینی تھی. کہتے ہوئے ایک دن چھت پہ چڑھے ہوئے تھے تو اپنی دنیا دیکھ رہے تھے، تو ایک خاتون نہا رہی تھی، تو انہوں نے اس کو دیکھا تو عاشق ہو گئے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہوں. نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، تاکہ آپ کو علم ہو کہ لکھا گیا ہے. عاشق ہو گئے. آپ نے پتہ کرایا تو وہ اوریا ہتی کی بیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور بڑی ہوشیار، چالاک، بڑی معاملہ فہم. حضرت داؤد علیہ السلام کو پسند آ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بکواس ہے یہ! آپ نہیں پڑھ سکتے، یقین کریں آپ، لیکن پڑھنا ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. پسند آ گئی، آپ نے اٹھوا لیا اس کو. بادشاہ تھے نا، اٹھوا لیا. اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ برا کام کیا. وہ حاملہ ہو گئی. اس کے خامد کو جنگ پہ بھیج کے مروا دیا. پھر وہ اپنے حرم میں لے کے آ گئے اور اس سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے. ایک نبی کی توہین نہیں کی، دو کی ہے، داؤد علیہ السلام کی بھی اور سلیمان علیہ السلام کی بھی. نعوذ باللہ کہ ان کی ماں کیسی تھی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں محبوب ذرا یہ واقعہ بیان کر دے نا لوگوں کو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں. یہ ذرا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے پاس ہر قسم کی روحانی جسمانی قوت ہے. یہ نہیں جانتے. یہ اپنی لن ترانیاں مارتے ہیں، اپنی شوخیاں مارتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. اور جو ان کے اندر برائیاں ہیں وہ یہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ ما انتم الا بشر مثلنا. ہر نبی کو یہی کہتے تھے نا، ہمارے نبی کو بھی یہی کہا ہے. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. وہ یہ کیسا رسول ہے؟ بازاروں میں کھاتا ہے، بازاروں میں پیتا، کہتا ہے میں رسول ہوں. یہ ہمارے نبی کو کہا لوگوں نے. تو وہ کہتے تھے جس طرح ہم بشر ہیں اور ہم غلطور مارتے ہیں، شاید انبیاء بھی ایسی غلطیاں کرتے ہوں گے. یہ ان کا ایمان تھا، اور ہمارے بھی کچھ لوگوں کا آج بھی ہے. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. انبیاء معصوم ہیں. لوگوں نے تو چار ہاتھ آگے چلے گئے نا. میں کہتا ہوں کہ انبیاء معصوم ہیں. ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو قرآن مجید نے جس انداز سے انبیاء کرام کی پاکیزگی بیان کی ہے نا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، داؤد نے کوئی کفر نہیں کیا، داؤد نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارے اپنے ذہن کے شاخسانے ہیں. بڑے لمبا واقعہ لکھا ہے، تو میں مختصر کرتا ہوں کہ واقعہ یہ نہیں تھا. واقعہ اتنا تھا کہ آپ کو ایک خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت ذہین، سمجھدار، باوقار خاتون ہے. تو آپ نے اس کو پیغام بھیج دیا، لیکن اس سے پہلے ہتی اور یا پیغام بھیج چکا تھا. عام آدمی کی تو معافی ہے نا، لیکن اللہ انبیاء کو معافی اس بات کی بھی نہیں دیتا کہ کیوں نہیں پتہ کرایا گیا کہ اس سے پہلے کوئی پیغام گیا ہے کہ نہیں گیا. شیخ ابن عربی نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. لوگ برا تو کہتے ہیں ابن عربی کو، کاش آپ ان کی کتاب بھی پڑھ لیتے یار، ان کی تفسیر بھی پڑھ لیتے. آپ کہتے ہیں وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں اور وہ واعظ بڑے بدبخت ہیں. سرکار فرماتے ہیں، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں
کہ وائز بڑے بدبخت ہیں جو اپنے وعظوں میں غلط قصے بیان کرتے ہیں، غلط کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب وائز جھوٹ بولتا ہے، جب وائز جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے بدبو کے باعث 30 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ خاص طور پر انبیاء کے بارے میں یہود و نصارہ کے قصے بیان کرنے سے اجتناب کرو، یہ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے پتہ چل رہا نا کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ یہ والا بیان کیا ہے، جھوٹ چتالی، تو فرمایا کہ میں اس کو 100 درے ماروں گا۔ یہ حضرت سعید بن مسیب کی بات ہے، جو تابعی ہیں انہوں نے خود ان سے سنائی ہے، ان کے خلافت کے زمانے میں۔ اتنا وہ برا سمجھتے تھے کہ انبیاء کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، فرمایا 100 درے ماروں گا میں۔ تو ہمارے بعد یہ جو قصص الانبیاء، یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ انبیاء کے قصے لکھ دیتے ہیں، کہانیاں لکھ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کہانیاں لکھ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ اور جی وہ 99 بیویاں تھیں ان کی، تو ایک بندے کے ایک بیوی تھی، آپ نے وہ بھی ہتھیانے کی کوشش کی، اپنی 100 پورا کرنے کی کوشش کی۔ شیخ ابن عربی کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا عام ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہ عام ہے۔ ہم کہتے ہیں یا ایک مرتبہ میں نے کہا ہے نا تو اس پہ زور دینے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، یا 10 مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے، تو 10 کا معنی 10 نہیں ہوتا، وہ ایک کو بھی 10 کہہ لیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ تھا کہ بیویاں تھیں، لیکن یہ 99 والی روایت بھی کوئی نہیں ہے جی، یہ محاورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ سارا آپ بھی سماعت کریں جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اور پھر آپ کو ایک نبی کا چہرہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے، اور ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ربانی ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ اے میرے پیارے داؤد، اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، کیا آپ کو اس واقعے کی اطلاع ملی ہے جب مدعی اور مدعا علیہ دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ ایک دن آپ دربار میں مجلس لگاتے تھے، فیصلے فرماتے تھے، ایک دن گھر میں بیٹھ کے کرتے تھے، اور تیسرا دن آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، دربان بار کھڑے ہوتے تھے، آپ اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بالکل اکیلے تن تنہا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، تاکہ کوئی ان کو عبادت میں مخل نہ ہو، ان کے ریاض نیاز کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ تو سرکار ایک دن، تیسرا دن تھا آپ کا، عبادت کر رہے تھے، تو 2 بندے دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئے۔ اس تصور البحراب، بعض کہتے ہیں کہ فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے 2 بندے بھی ہوں، بس 2 پہنچ گئے ان کے پاس۔ اس دخلوا علی داود ففزع منہم، جب وہ اندر کودے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ پیچھے ہٹے، ففزع پیچھے ہٹے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی دھڑام سے گرے تو بندہ نماز میں مشغول ہو تو فطری بات ہے کہ وہ جو دھڑام کی آواز ہے اسے پیچھے ہٹے۔ لوگوں نے یہاں بھی لکھا ہے کہ جی نبی داؤد ڈر گیا، او بھائی نبی ڈرا نہیں کرتے، پیچھے ہٹے تھے، دھڑام سے آواز آئی نا، پیچھے ہٹے۔ ففزع منہم، تو فوراً وہ بولے، قالوا لا تخف، ہم سے نہ ڈرو، ہم تو ایک مقدمہ لے کے تیرے پاس آئے ہیں، ہم 2 فریق ہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ایک دوسرے کا جھگڑا ہے ہمارے ساتھ، تو آپ ایسا کرو، فاحکم بیننا بالحق، حق اور انصاف کے ساتھ ہمارا فیصلہ کر دیں، ولا تشتت، تاکہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ اب دونوں نے، تو آپ اللہ کے نبی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کا مطلب تھوڑا تھا وہ ڈر گئے تھے، وہ پیچھے ہٹے تو فوراً وہ بول پڑے،
کہ اللہ کا نبی کہیں بددعائی نہ کر دے. وہ ڈرتے تھے, فرشتے بھی ڈرتے تھے, ہم نہیں ڈرتے نا. جو ہمارے دل میں آتا ہم کہہ دیتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی ریولیوشن کا مہینہ ہے, اپنا وہ کھولیں آپ فیس بک اپنی, یا آپ کے میسج جو واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں. آج بھی میں نے لوگوں کو لکھا, خدا کے لیے اس مہینے میں تو سیرت النبی کی کوئی بات لکھ کے بھیجو کہ سرکار کی یہ سیرت ہے, سرکار کی یہ سیرت ہے, سرکار کی یہ سیرت, تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ان کا جی گھبرایا نا, ہمارا ایک جھگڑا ہے, ہم دونوں بھائی ہیں, دینی بھائی ہیں, ہم لوگ سگے بھائی نہیں ہیں, دینی بھائی ہیں. تو آپ بات سے بے انصافی نہیں کرنا. مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی انصافی نہیں ہوگی. وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ, ہم دونوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دو. یہ فرشتوں نے کہا, یا ان دو بندوں نے کہا, ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے, سگا بھائی ہے, دیدی بھائی ہے. اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں, ہم سارے بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, ان کا بھی مسئلہ بتایا تھا. پتہ لوگوں کی کیوں سمجھ میں نہیں آتی. اچھا یہ کہتے جی کہ وہ مرد کے لیے تو مومن آتا ہے اور عورت کے لیے تو مومنہ آتا ہے. او بھائی کس نے کہہ دیا تمہیں یہ؟ اللہ کریم نے پاک کلام میں یہ کلیریفائی کیا ہے اس کو. اللہ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. تم میں سے جو اچھے کام کرے گا, وہ مرد ہو وہ یا عورت, اور وہ مومن ہو. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی مومن کہا ہے, تو پھر آپ کا فلسفہ کہاں گیا؟ ہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے مومنہ کہنے کی اللہ کہہ دیتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات حکم ہے, لیکن مومن کا لفظ جو ہے یہ عام ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. تو انما المؤمنون اخوۃ, ہم سارے بھائی بھائی ہیں جتنے بھی ہیں. ہم بے شک وہ کوئی جٹ ہے تو کوئی راجپوت ہے تو ارئی ہے تو فلاں ہے تو نکاح ہے, بھائی ہیں, باب آدم کی اولاد ہے, ایک ہی ہمارا خاندان ہے. وہ تو آگے قبائل بن گئے, وقبائل لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کی پہچان قائم رہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا زیادہ ہے. وہ ارئی ہو یا راجپوت, وہ کوئی ہو, جس کا تقوی زیادہ وہ میرے نزدیک. یہ تو راجپوتوں کو فخر کی بات ہے نہیں, جاٹوں کو فخر کی بات ہے نہیں, ارائیوں کو فخر کی بات ہے نہیں. ہاں اگر نیک اور متقی ہو تو فخر کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, 99 دمبیاں ہیں, ولی نعجۃ واحدہ, اور میرے پاس ایک ہی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب, اور بھائی یہ کہتا ہے کہ یار تم نے یہ کیا کرنی ہے, مجھے دے دو. تم نے یہ کیا کرنی ہے, مجھے دے دو. اور یہ میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے بقول اس کے, چونکہ وہ جو تمثیل اللہ بیان کر رہا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ تو رہے تھے, کوئی عام آدمی تو تھے نہیں وہ, کہ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے, بادشاہ ہے, اس کا روب ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے یہ. وعزنی فی الخطاب, لیکن یہ باتوں میں بھی مجھ پر حاوی ہے. میرے پاس ایک ہے, اس کے بعد 99 ہیں, اوپر سے یہ مجھ پہ حاوی ہے. اب ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فیصلہ کیا. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ, داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس نے ظلم کیا ہے تیرے اوپر مطالبہ کر کے تیری دمبی کا. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور بے شک اکثر شراکت دار, اکثر بھائی چارے رکھنے والے, اکثر دوست اپنا ٹکا ڈال کے دوسرے کا حق لے لیتے ہیں. اکثر یہ حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زور آور لوگ جو ہیں باتوں کا روب ڈال کے, عہدے کا روب ڈال کے, جتھے کا روب ڈال کے ہتھیار لیتے ہیں چیزیں,
इल्ला الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو مومن ہے، کام اچھے کرتا ہے، لیکن سن وقلیل ما ہم، وقلیل ما ہم، لیکن ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے. ان دونوں کو فیصلہ کر دیا کہ یار یہ ظلم ہے، تیرے پاس 99 ہے، وہ اس کے غریب کے پاس ایک ہے، ظلم کیوں کرتا ہے تو، اور یہ کیوں روپ ڈال رہا ہے اس کے اوپر؟ اور میں تیرا کیا قصور ہے بھائی؟ جس کسی کو اختیار ملتا ہے، جس کسی کو جتھا ملتا ہے، ایکسکیوز می، جس کسی کو جتھا ملتا ہے وہ روب ڈال کے وہ قبضے کر لیتا ہے. جس کو بھی زور ملتا ہے اکثر اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وقلیل الا الذین آمنوا، مگر وہ جو مومن ہے، کام اچھے کرتا ہے، قلیل ما، تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن اکثریت شور بچاتی ہے، اوئے ہوئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ وہ ہو گیا. مارتے بھی ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. یہ میرا رب کا قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہتا. وَظَنَّ دَاوُودُ انما فتناہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے گما، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کہیں اللہ تعالیٰ میری آزمائش تو نہیں کر رہا کہ وہ جو میں نے پیغام بھیجا تھا نکاح کا، بعد میں پتہ چلا کہ اس سے پہلے کہ وہ جو ہتی اوریا تھا وہ پیغام بھیج چکا تھا، تو میں نے پیغام پہ پیغام بھیج دیا. اللہ اکبر، کہ جرم نہیں تھا یہ اس زمانے میں، نہ نہ نہ، وہ تو پیغام آتے تھے، اس کا بھی رشتہ آیا. ہمارے ویسے تو بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ میں فیملی کاؤنسلر بھی ہوں. بڑے عجیب غریب کیس آتے ہیں میرے پاس، جتنے جھوٹ بولتے ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا. وہ جی میرے تو بچی کے 100 رشتے آئے ہیں جی، ایک بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو بیچارے آ گئے ہیں اب ان کا اتنا زج کریں گے، اتنا تنگ کریں گے کہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے. او بھائی جھوٹ مت بولو، اگر ایک آیا تو کہہ دو کہ ایک ہی رشتہ آیا ہے، ہمارے 100 رشتے آ جاتے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اللہ کے انبیاء کی اس بات پہ پکڑ ہوتی ہے. یہ فرق ہے ہمارے اندر اور ان کے اندر. کون سمجھائے گا یہ بات تم لوگوں کو؟ اللہ کے بندو، اس بات پہ پکڑ کے انما فتناہ، ہوئے 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 ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے کہ داؤد تیرے پاس تو بہت کچھ تھا، اور پھر تم نے کیوں خواہش کی، کیوں پیغام پہ پیغام بھیجا؟ میں بتا رہا ہوں کہ کہانیاں بڑی لکھی مفسرین نے، بعض مفسرین نے، یا یہ قصص الانبیاء والوں نے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر محقق باتیں ہیں. جو محقق باتیں وہ کر رہا ہوں میں آپ کو. بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھا کرو اگر پڑھنی ہو تو، اور خاص طور پر ابن عربی نے اس پہ بہت لکھا ہے کہ انبیاء کے بارے میں محتاط رہا کرو. اور ان بھائیوں کو بھی لتاڑا ہے جو یہ اپنی چرب زبانی کے لیے قصے بیان کرتے ہیں، اور جھوٹے قصے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا، سرکار تو عالم فرماتے ہیں، اگر ایک واحد جھوٹا قصہ بیان کر کے داد وصول کرے گا، یعنی پیسے وصول کرے گا، تو فرمایا 30 میل تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. چونکہ ہر مجلس میں فرشتے آتے ہیں، نیکی کی مجلس میں. تو جب وہ واحد جھوٹ بولتا ہے نا اپنی روٹی کھری کرنے کے لیے، غلط باتیں بتائے گا، الو کا پٹھا ہوگا کوئی بندہ بیٹھا ہوا سامنے، اس کو قطب الاقطاب بنا دے گا، وہ اللہ کے قریب کرسی پہ بٹھا دے گا اس کو. استنجا کرنے کو اسے طریقہ نہیں آتا، پکڑے جائیں گے یہ لوگ. 30 میل دور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، بدبو آتی ہے ان کے منہ سے. وہ جو خطابت کر رہے ہیں وہ خطابت اللہ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو بھائی جیب بھرنے کے لیے کر رہے ہیں، جھوٹے قصے بیان کر رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں فرما رہا. ان سے کہا بھائی تمہارا فیصلہ ہو گیا نا، تم جاؤ، تمہارا فیصلہ ہو گیا نا، تم جاؤ. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اللہ سے مغفرت مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تھی نا، سرکار بھی سجدے میں چلے گئے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار نے سورۃ صاد پڑھی ممبر پہ بیٹھ کے، اور یہی آیت آ گئی، ممبر سے اتر کر نبی نے سجدہ کیا، سب کو سجدہ کرایا۔ تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، جب یہ درس ختم ہوگا آپ نماز پڑھیں گے عشاء کی، تو میں بھی پڑھوں گا، یا جن کی فجر کا ٹائم ہے، اب تو فجر کا ٹائم گزر گیا پاکستان میں، تو جیسے ہی سورج نکل آئے گا ایک سجدہ کر لینا، چونکہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اب کہاں کہانیاں سوچیں ذرا، اور اچھا کیسے قصے بیان کیے ہیں۔ اگر کبھی آپ کتاب مل جاتی ہے، بازار سے مل جاتی ہے، یہ بائبل سوسائٹی والے لاہور والے دیتے ہیں، فری بھی دے دیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، تو وہاں سے مل جائے گی کتاب میں پڑھنا ذرا، کہ حضرت داؤد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ غلط حاملہ ہوئی، اور اسی غلط حاملہ سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ 2 نبیوں کی تعین کی ہے انہوں نے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، کو تو خیال کیا تھا انہوں نے، فوراً معافی مانگی، سجدے میں چلے گئے۔ اور پھر ہوا کیا، یہ اگلی سننے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذالک، فغفرنا لہ ذالک، تو بخش دیا ہم نے اس کی اس بات کو، جو اس نے کہا تھا، جو اس کے دل میں آیا تھا، جو اس نے خیال کیا تھا، ہم نے ویسے بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اس لیے کہ اس کا ہمارے پاس بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے ہمارے قرب میں، ہمارے قرب میں لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بڑا مقام ہے۔ وہ عام نبی نہیں تھا، بادشاہ تھا، صاحب کتاب تھا۔ کہتے ہیں کہ قیامت میں بھی جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا داؤد وہ ذرا تسبیح تو سنا دے مجھے زبور کی۔ عرض کریں گے مالک کہاں وہ آواز جو تم نے عطا کی تھی، کہاں اب میں، کہاں وہ آواز؟ اللہ فرمائے گا نہیں، آج ہم تمہیں وہ آواز عطا کر رہے ہیں، سناؤ ذرا تسبیح وہ ہماری۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ آواز واپس آئے گی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور سارے جنتی جھوم رہے ہوں گے، درخت بھی جھوم رہے ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں بھی جھوم رہی ہوں گی۔ وَعِن کہ اللہ کیا فرماتا ہے لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمارے قرب میں بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو یہ وہ کہانی جو قرآن نے بیان کی ہے، اور یہ وہ کہانی جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، ہاں جی، آپ فرق دیکھ لیں۔ اور وہ جو یہودی بیان کرتے ہیں، عیسائی بیان کرتے ہیں، اور خدا کے لیے یہود و نصارہ کے قصے نہ پڑھا کرو، اللہ کے بندو اللہ کے قرآن کو سیکھو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے انبیاء کی بڑی شان ہے، کتنی شاندار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کی صفائی دی ہے، اس سے زیادہ صفائی اور کون دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ 29 تاریخ کو جمعرات کا دن ہے، 12 ربیع الشریف ہے، تو ہمارے ہاں چونکہ پھر ایک دفعہ کرونا کا چکر تھوڑا امریکہ نیو یارک میں چل گیا ہے کافی حد تک، تو کچھ علاقے انہوں نے ہمارے سیل بھی کر دیے ہیں۔ لگنا اس اتفاق سے ہمارا علاقہ بھی سیل نہیں ہوا، لیکن تو ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ میلاد النبی کا پروگرام ہم مسجد سے شروع کریں، نہیں کر سکتے ہم۔ تو اسی طرح حسب روایت جو میں نے پہلے کیا تھا شہداء اسلام کانفرنس کا، لائیو کیا تھا ہم نے، تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی، ہلکا پھلکا بیان ہوگا، دعا ہوگی، اور یہ 29 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو ہماری رات ہوگی 9 بجے، یہاں پر 9 بجے سے 10 بجے تک 1 گھنٹہ، اور پاکستان میں صبح 6 بجے ہوں گے، 6 سے 7، صبح 6 بجے سے 7 بجے تک آپ کا یہ ٹائم ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے دوست اس میں شریک ہوں گے، بچوں کو بھی شریک کریں گے، تلاوت بھی سنائیں گے، اللہ کے نبی کی نعت بھی سنائیں گے، اور ہلکا پھلکا بیان بھی سنائیں گے، دعا بھی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج تھوڑا پھر سسٹم تھوڑا بدلا ہے، تو آپ کو الجھن تو ہوئی ہوگی، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ کر دیں۔